حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شافع روز محشر امام الانبیاء احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود پڑھتے ہی مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی، اور وصال شریف کے بعد جب آپ ظاہری طور سے دنیا سے وصال اللہ ہو گئیں گے تو اس کے بعد ارشاد فرمایا، وبعد الموت ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی وصال کے بعد بھی، کیونکہ اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو خراب کرنا زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ سالہ سال بعد بھی جسم صحیح اور سلامت رہا، ایسے بھی واقعات رونما ہوئے۔ قبرستان میں کتنی بار دسیوں سال دفن ہونے والے کے سلسلے میں لوگوں نے دیکھا ہے، سنا بھی گیا ہے کہ کفن تک میلا نہیں ہوتا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابو سعصع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک ہی قبر میں مدفون غزوہ احد شریف کے دو شہداء حضرت سیدنا عمرو بن جموح انصاری اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر کو سیلاب نے کھول دیا، اکھاڑ دیا تھا، کیونکہ ان کی قبر سیلابی زمین کے قریب تھی۔ جب انہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے قبر کو کھودا گیا تو ان دونوں کے جسم ایسے تھے، سبحان اللہ، گویا کل ہی وفات ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک زخمی ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھا ہوا تھا۔ جب ہاتھ کو زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو دوبارہ زخم پر آ گیا۔ اس وقت غزوہ احد کو 46 سال گزر چکے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان بیانات کو صرف ایمان والوں کے دل میں نور جاگتا ہے، بے ایمان اور بدعقیدہ گستاخان رسول کے پاس یہ نعمت ہوتی ہی نہیں، وہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ حدیث کا بھی انکار اور قرآن پاک کا بھی انکار، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار، یہ ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ سیدنا امام بہقی علیہ الرحمہ کی دلائل النبوت میں کچھ اس طرح ہے کہ جب ان کا ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بہنے لگا، پھر ہاتھ دوبارہ اسی جگہ پر رکھا گیا تو خون بند ہو گیا۔ اسی میں ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر بنانے کا ارادہ کیا تو اعلان کروا دیا کہ یہاں جس کا کوئی شہید
رشتہ دار مدفون ہے وہ حاضر ہو جائے۔ چنانچہ لوگ اپنے شہید رشتہ داروں کے پاس آئے تو انہیں بالکل تر و تازہ پایا، یہاں تک کہ ایک مدفون شخص کے پاؤں پر پھاوڑا لگ گیا تو خون بہہ نکلا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب کوئی منکر حیات شہداء کا انکار نہیں کرے گا۔ لوگ مٹی نکال رہے تھے اور مشک سی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ! اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کامل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب تک زندہ رہیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہر ارکان دین کو ادا کرتے ہوئے رضا الہی کا ہی کام کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے لیے بعد فرائض و واجبات درود و سلام کثرت سے پڑھا کریں۔ بنو سلمہ کے چند افراد کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شہداء کی قبروں سے گزرنے والی نہر کا رخ موڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن حرام اور حضرت سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں کھل گئیں۔ ہم نے انہیں نکالا تو وہ ایسے تر و تازہ تھے گویا کل ہی ان کا انتقال ہوا۔ ان پر 2 چادریں تھیں جن سے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، جبکہ پیروں پر گھاس وغیرہ ڈالی گئی تھی۔ دلائل النبوت میں ہے کہ نہر کی کھدائی کے دوران کسی کا پھاوڑا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ چچا جان آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم پر لگ گیا تو اس سے خون جاری ہو گیا۔ ثواب کی امید پر اذان دینے کا ثواب اور اجر ہم اہل سنت والجماعت دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دیتے ہیں تو یہ بھی بہت کلیجے پہ چھری لگتی ہے بدعقیدوں کے، اور وہ ناجائز بولتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثواب کی امید پر اذان دینا، مومن اذان دینے والا خون میں تڑپتے شہید کی طرح ہے۔ جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں آئیں گے، اس لیے اذان دینا بہت بڑا اجر ثواب ہے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ مسجد میں جو مؤذن صاحب ہوتے ہیں اگر وہی نماز بھی پڑھاویں تو افضل اور بہتر ہے، اگر ان کے اندر صلاحیت ہے تو، اور تنخواہ لینے کی غرض سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منادی دینا، لوگوں کو بلانا ثواب کی نیت سے، تنخواہ تو ملے گی ہی، ثواب کی نیت بھی ہوگی تو پروردگار عالم اس کی قبر میں، اس مؤذن کی قبر میں کیڑے نہیں آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ قبر میں کیڑے بھی، سانپ بچھو بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اہل ایمان اہل سنت والجماعت کو مامون و محفوظ فرمائے۔